الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار الہی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ کی ذات پر بھی اور اسی طریقے سے قیامت آنی ہے اور قیامت میں ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، جسے بعد الموت کہتے ہیں. تو مسلمان کا اس پر ایمان ہے تو اسے چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے. یعنی کہ مہمان کو دیکھ کر ماتھے کے اندر شکن ڈالنا، سلبٹے ڈالنا، منہ موڑنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. ایک تو مہمان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس کو بلایا ہے، دعوت کا اہتمام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ نے انتظام کیا ہے. لیکن آپ کی میزبانی کا اگر کوئی امتحان لینا چاہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اچانک کوئی آپ کا مہمان بنے. جب اچانک کوئی آپ کا مہمان بنے اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ کس طریقے سے آپ دل کھول کر اس کا اکرام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، مہمان کے بارے میں بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو آباد کرتے ہیں، اسے ترقی دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک صحابی نے آ کر یہ معلوم کیا ای الاسلام خیر، کہ یہ بتائیے سب سے افضل اسلام میں کون سا عمل ہے، پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو کون سا لگتا ہے؟ تو فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا. کیا فرمایا؟ کھانا کھلانا سب سے پسندیدہ عمل ہے. جو آدمی اس چیز کو فروغ دے گا اور اس طریقے کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو آباد فرمائیں گے اور اس کو بربادی سے، ہلاکت سے بچائیں گے.
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے، آپ عبادت کیا کرتے تھے اور ابراہیمی طریقے پر آپ اپنے جو ہے پاکیزہ نفس کی طبیعت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو نبی بنایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور غار حرا کے اندر آپ کو جو ہے قرآن کی تعلیم دی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو آپ سے جب کہا گیا کہ پڑھیے تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو کئی مرتبہ کا اس لیے مذاکرہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو اس زور سے کھینچا اور دبایا کہ اس کے بعد آپ کی زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے تھے کہ جو وہ پڑھانا چاہتے تھے آپ علیہ السلام پر وہ الفاظ جاری ہو گئے تھے۔ غار حرا کا یہ مذاکرہ ہے۔ وہ غار حرا الحمدللہ جو حضرات تشریف لے گئے ہیں مقدس سرزمین پر، وہ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہ تو ایسی ہے کہ تبدیلی ہو جاتی ہے، کہیں کنسٹرکشن کا کام ہو جاتا ہے، جگہ تھی لیکن وہاں بدل گئی، کچھ بنا دیا گیا، لیکن غار حرا یہ ایک ایسی زیارت ہے جو نیچرل ہے، آج بھی اپنی اسی طریقے سے وہ جگہ ہے۔ الحمدللہ مجھ حقیر کو اس غار حرا پر چڑھنے کا موقع ملا اور جہاں آقا علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے وہاں مجھ حقیر کو 2 رکعت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ہم سب کو یہ شرف عطا فرمائے۔ تو آپ کو جب جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا، آپ وہاں سے خوف کی حالت میں آپ کے کپ کپی تاری ہوئی، آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دے دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے کپ کپی لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو آپ کو چادر اڑا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو کچھ جو ہے یعنی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تو آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ میں وہاں عبادت کر رہا تھا، جبرائیل تشریف لائے، مجھے اس طریقے سے بھیجا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس صفات گنوائے کہ انک لتصل الرحیم، آپ تو جو ہے حسن سلوک کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں، آپ جو ہے حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ جو ہے رحم دل ہیں، اور وتکسب المعدوم، آپ جو ہے محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، وتحمل القل، آپ جو ہے ناتواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں۔ یہ صفات گنوائی کہ جو آدمی ان صفات کا حامل ہو اللہ اسے برباد نہیں کرے گا۔ وتقری الضیف، حضرت خدیجہ نے یہ جملہ بھی بیان فرمایا، احادیث کے اندر ہے کہ آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں تو اللہ آپ کو کیسے ہلاک کر دے گا۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے، وہ کسی کے پاس لے گئی تھی۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے جو آدمی اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے اللہ اس کو آباد کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ جو ہے دوسروں پر خرچ کیجیے، اور خرچ کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کسی پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا سب سے افضل خرچ کرنا کس کے اوپر ہے؟ اگر کسی زمانے میں نبی موجود ہو تو نبی کی ذات پر خرچ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ وہ آدمی اللہ کے جو پیغمبر ہے اس پر خرچ کر رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے، اس کی توقیر کر رہا ہے، لیکن نبی نہیں ہے تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو علماء پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ باعث برکت ہوگا۔ اگر علماء کو دیکھ کر آپ نے منہ موڑ لیا، گھر کے دروازے بند کر لیے، تو وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے، مال دیا ہے، آج آپ کا پلہ بھاری ہے، آپ کا جو ہے آپ عروج پر ہے، تو کہیں آپ کو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو نظام ہے یہ گھومتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن اللہ نے بنائے ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی آپ کا پہیا اوپر ہے، کبھی نیچے ہے، کبھی آپ زیرو ہو گئے، کبھی اوپر ہو گئے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جس نے مال دیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کٹورا بھی دے سکتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے اس مال کو اللہ پر، اللہ کے بندوں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، اور جو ہے علماء پر خرچ کرنا یہ بہت زیادہ باعث ثواب ہوتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، لوگ ان کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو الہام ہوا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہا کہ تم اللہ کی روزانہ دعوت کرتے ہو،
ہماری دعوت کیوں نہیں کرتے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم اللہ کی تو روزانہ دعوت کرتے ہو، بھائی ہماری دعوت کیوں نہیں کرتے؟ بیدار ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ اللہ نے خود ہی ان کو الہام فرمایا کہ ایک تو عام مخلوق پر آپ جو خرچ کر رہے ہیں، یہ تو گویا اللہ کی دعوت ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، ان پر اگر آپ خرچ کرو گے، طلباء پر خرچ کرو گے، مدارس اسلامی پر خرچ کرو گے، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نبی علیہ السلام کی دعوت کر رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ دمشق کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک لکھتے ہیں علامہ ابن زوجی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت دمشق کے قبرستان کے اندر آتی ہے اور غورکن سے کہتی ہے کہ ایک قبر کھود دیجئے اور یہ اس کی اجرت ہے۔ غورکن قبر کھود دیتا ہے، کچھ دیر بعد ایک میت آتی ہے، اور میت کو جب غورکن اس قبر کے اندر رکھتا ہے تو غورکن کیا دیکھتا ہے کہ میت کی کو قبر کے اندر جیسے ہی رکھا گیا، قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے، قبر نورانی ہو جاتی ہے، اور دو آدمی آتے ہیں، گھڑ سوار آتے ہیں اور اس نعش کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ماجرا غورکن کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا، بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اس کا تدفین ہو جاتی ہے۔ چند دنوں بعد، کچھ عرصے بعد وہ عورت دوبارہ آتی ہے کہ ایک قبر اور کھود دیجئے اور اس کی یہ اجرت ہے، تو اس نے اس کی اجرت لی، اور جو ہے اسی طریقے سے ایک جنازہ اور آتا ہے۔ جیسے وہ جنازہ قبر کے اندر رکھا گیا تو فوراً قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے، باغیچہ بن جاتی ہے، نور والی بن جاتی ہے۔ تو گھڑ سوار آتے ہیں، اس نعش کو لے کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ غورکن پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس مرتبہ اس کو ہوش رہا، وہ بے ہوش نہیں ہوا، لیکن تدفین کے بعد اس نے نظر دوڑائی کہ دور ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، وہی عورت تھی جو اسے اجرت دے کر گئی تھی۔ کہا کہ تم کون ہو؟ تو کیا تم کون ہو؟ تمہاری یہ میت کس کی تھی؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ جیسے میں نے اس کو قبر کے اندر میت کو رکھتا ہوں تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ آخر یہ کس کی میت تھی؟ اس عورت نے بتایا کہ پہلا جو بچہ تھا وہ میرے دونوں بیٹے کی میت تھی۔ پہلا جو بچہ تھا وہ علم حاصل کرتا تھا، مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کیونکہ طلباء کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے، طلباء وہ جماعت ہے کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، بروں میں رہنے والی چوٹیاں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پردھان منتری، کوئی وزیر اعظم کسی ملک کے اندر جاتا ہے تو ایروپلین سے جب وہ زینے سے اترتا ہے تو ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جاتا ہے کہ زمین پر اس کے قدم نہ رہے، کارپیٹ پہ چل کر وہ جو ہے ایئرپورٹ تک جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو فرشتے طلباء کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی جماعت کتنی ہے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ طلباء کا مقام ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ پہلا طالب علم تھا، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا، لیکن دوسرا جو میرا بیٹا تھا یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، یہ کارپینٹر تھا، یہ اپنے چھوٹے بھائی کا خرچ برداشت کیا کرتا تھا، اس کی تعلیم پہ ہونے والا خرچ یہ برداشت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو بھی یہی مقام عطا فرمایا جو اس طالب علم کو عطا فرمایا کہ ہم اگر خود تعلیم حاصل نہیں کر رہے، ہم طلباء کا خیال کریں گے، علماء کا خیال کریں گے، تو ہمارا بھی مقام وہی ہوگا۔ یعنی کہ جو علماء کا اور طلباء کا ہوتا ہے، جو آدمی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کے اندر علماء کو پیدا فرماتے ہیں۔ جو آدمی علماء کی تحقیر کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے اور ان کی بے عزتی کرنے پر تلا ہوا رہتا ہے، ان کی عیوب تلاش کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر تم دیکھو گے وہ ذلیل ہوگا، وہ خوار ہوگا، اس کی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے عزتی ہوگی، وہ زمین کی خاک چھانتا رہے گا۔ ایسے آدمی کو اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا۔ اور فرماتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی، جو آدمی علماء کا مخالف ہوگا قیامت میں یعنی قبر کے اندر اللہ اس کا چہرہ پھیر دیتے ہیں قبلے کی طرف سے پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ جو علماء کی توہین کرتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی، آپ کو کسی کو یقین نہ آئے تو ایسے آدمی کی قبر کھود کر دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس لیے ہمیں علماء کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے۔ محمود غزنوی کو 3 باتوں پر اشکال
اشکال تھا کہ سب سے بہترین جماعت یعنی انبیاء کے وارث علماء ہیں یا نہیں ہیں، ایک کوئی اشکال تھا۔ دوسرا یہ اشکال تھا کہ میں اپنے باپ ناصر الدین سبکتگین کی واقعی اولاد ہوں یا نہیں۔ لوگوں نے کچھ افواہیں پھیلا رکھی تھی کہ بادشاہ نے تمہیں گود لے کر پالا ہے، یہ اس طرح کی کچھ باتیں تھی، یہ اشکال تھا۔ ایک اشکال یہ تھا کہ بہت دن ہو گئے مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی سواری جا رہی ہے، رات کا وقت ہے، دیا دیکھتے ہیں ایک طالب علم ہے، گلی کی روشنی میں اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہے، پہلے چراغ روشن کیے جاتے تھے راہگیروں کے لیے، مسافروں کے لیے، وہ گلی کی روشنی کے اندر اس چراغ کے اندر اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سواری رکوائی ہے، اس سے معلوم کیا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کیا تیل نہیں ہے، چراغ کا انتظام نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میرے گھر کے اندر چراغ کے اندر تیل نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اس کے وظیفے کا انتظام کیا اور ایک مشعل جو کسی سپاہی کے ہاتھ میں تھی وہ اس کو دی ہے۔ اس رات جو بادشاہ سوتا ہے، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، ایک اشکال دور ہو گیا کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے؟ سبکتگین ہے۔ تو نے میرے ایک وارث کا اکرام کیا ہے۔ وارث جو طلباء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں کہ اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اگر مہمان سے آپ نے منہ موڑ دیا تو میرے بھائی بزرگوں دوستو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، خوش نصیب ہے وہ آدمی کسی مہمان کی ضیافت کا موقع اسے مل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ مہمان ہے، کون آدمی اس کی مہمانی کرتا ہے؟ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مہمان کی نوازی کرتا ہوں۔ گھر لے جاتے ہیں، بیوی سے معلوم کیا کچھ ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے وہ بچوں کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ کام کرو بچوں کو بہلا کر سلا دو اور اس کھانے کو دسترخوان پر رکھ دو، چراغ روشن کرو اور جب مہمان بیٹھ جائے میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ جب اندھیرا ہو جائے گا میں خالی منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کو یہ لگے گا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے، تو یہ کھانا انشاءاللہ مہمان کے لیے پورا ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں انہوں نے اس کی مہمانی کری ہے۔ اگلے دن آیت نازل ہو جاتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں بھلے ہی خود فاقے سے ہو۔ یہ مہمان کا اکرام ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے، کشادہ کرنا چاہیے۔ اللہ اس آدمی کو آباد کرتے ہیں۔ فرعون کی اس وقت تک پکڑ نہیں آئی جب تک اس کا دسترخوان چل رہا تھا۔ جب حامان نے کہا تو برباد ہو جائے گا تو جلدی اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو اس لیے اگر کسی کی جو ہے مہمانی کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ لکی ہے کہ یہ سعادت آپ کے حصے میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔